من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربک وانهم آتیہم عذاب غیر مردود فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسیب وجاءه قومه يهرعون الیہ ومن قبل كانوا يعملون السیئات قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل الرشید قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 80 تک سورہ ہود پارہ 10 سماعت کریں گے۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اس بات کو رہنے دیجئے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آ گیا تیرے رب کا حکم، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان پر آ کر رہے گا عذاب جو پھیرا نہیں جا سکتا، یعنی ان پر عذاب آ کر ہی رہے گا۔ فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، وہ دلگیر ہوئے ان کے آنے سے اور بڑے پریشان ہوئے ان کی وجہ سے۔ وقال ھذا یوم عسیب، اور بولے آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور مہمانوں کی خبر سنتے ہی آئے ان کے پاس ان کی قوم کے لوگ۔ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، دوڑتے ہوئے آئے اور اس سے پہلے ہی وہ کیا کرتے تھے برے کام۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، لوط نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ پاک اور حلال ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ ولا تخزون، تم خدا کا خوف کرو اور مجھے رسوا نہ کرو، فی ضیفی، میرے مہمانوں کے معاملے میں، الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک، کہنے لگے تم خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، وانک لتعلم ما نرید، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوہ، لوط نے بصد حسرت کہا اے کاش میرے پاس بھی تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ ہی لے سکتا کسی مضبوط سہارے کی۔ قوم کو جب پتہ چلا کہ اس طرح کے خوبرو نوجوان لوط کے مہمان بنے ہیں تو بھاگتے چلے آئے۔ کہتے ہیں کہ ان کی آمد کی اطلاع حضرت لوط کی بیوی نے انہیں دی تھی، اور یہ شدت جوش و غلب سے ہامتے کانپتے بھاگتے چلے آئے۔ جس فاسد اور گندی نیت سے وہ بھاگتے چلے آ رہے تھے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لواطت کا فعل بد چھپ کر نہیں کیا کرتے تھے کہ کسی کو خبر تھی اور کوئی بے خبر تھا، بلکہ اس کا ارتکاب ببانگ دہل کیا کرتے تھے، سب کو ان کی خباثت کا علم تھا، اس لیے ان کے یوں دندناتے چلے آنے کا مقصد کسی سے مخفی نہ تھا۔ حضرت لوط کو خطرہ تھا، جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا۔ یہ لوگ ان کے محترم مہمانوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ آپ کے ساتھ کوئی ایسی جمعیت نہ تھی جو ان وحشیوں کو ڈنڈے مار کر بھگا دیتی۔ بڑے یاس کے عالم میں فرمایا یا ہؤلاء بناتی، یہ میری لڑکیاں ہیں۔ یہ طریقہ بڑا پاکیزہ اور ستھرا ہے۔ ہؤلاء بناتی، میری لڑکیاں سے مراد آپ کی قوم کی بچیاں ہیں، کیونکہ نبی اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں جن کو تم نے اپنے نکاح کی زنجیر میں جکڑ رکھا ہے لیکن ان کے قریب تک نہیں جاتے ہو، ان کی طرف متوجہ ہو، تمہاری خواہش نفس بھی احسن طریقہ پر پوری ہوگی اور ان کے حقوق زوجیت بھی ادا ہو جائیں گے۔ یہی توجیہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کی قوم کے رئیسوں نے آپ سے آپ کی بیٹیوں کا رشتہ طلب کیا تھا، لیکن آپ نے ان کے فسق و فجور اور ان کی رذیل حرکتوں کے باعث رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جب انہوں نے آپ کے مہمانوں کی بے حرمتی کرنا چاہی تو آپ اس بات پر بھی آمادہ ہو گئے
کہ اپنی لڑکیوں کا رشتہ ان خواہش مند رئیسوں کو دے دیں تاکہ اس تعلق کی وجہ سے وہ اپنی قوم کے اوباشوں کو اس ذلیل حرکت سے باز رکھیں۔ لیکن تورات کی روایت کو اگر معتبر مانا جائے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں شادی شدہ تھیں، اس لیے ان کے بیانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتاب پیدائش باب 19 کی آیت 12 میں ہے، تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا۔ آیت 14 میں ہے کہ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھیں باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ اس لیے پہلی توجیہ درست ہے اور حضرت لوط کے مقام رسالت کے مناسب ہے۔ حق سے مراد یہاں حاجت ہے، یعنی ہمیں ان عورتوں کی ضرورت اور حاجت نہیں، ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو، اس لیے ہماری مزاحمت نہ کرو اور بیچ سے ہٹ جاؤ۔ جب آپ نے دیکھا کہ منت و سماجت بے اثر ہے اور افہام و تفہیم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ نے گویا کوہ علم ٹوٹ پڑا اور نہایت ہی حسرت آمیز لہجے میں یہ فرمایا کہ اللہ کرے نہ تو تمہارے خلاف لڑنے کی میرے قوت ہے مقابلے میں اور نہ ہی پناہ لینے کے لیے میرے پاس کوئی سہارا موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔